تلنگانہ مارچ جو سیاہ وقف ایکٹ کی واپسی کے لیے اعلان کیا گیا تھا، آج اس کی ایک نئی تاریخ، فائنل تاریخ کے لیے آپ سب کو زحمت دی گئی۔ اب اصل جو بات ہے، بہت بنیادی بات جو آج ہم یہاں جمع ہوئے، تلنگانہ مارچ انشاءاللہ العزیز 24 مئی کو 3 بجے سے 6 بجے شام تک اندرا پارک دھرنا چوک پر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ 24 مئی بروز ہفتہ دھرنا چوک اندرا پارک پر تلنگانہ مارچ ہوگا۔ تمام سمجھیے کہ ڈسٹرکٹ آرگنائزرز، ڈسٹرکٹ کے جتنے جوائنٹ سمجھیے کہ JSC کمیٹیز ہیں، علماء کے جو کمیٹیز ہیں، جو سمجھیے مشائقین کی کمیٹیز ہیں، والنٹری جو آرگنائزیشنز ہیں، وہ سب جس طرح سمجھیے 26 کو اور پھر اس کے بعد مسلسل رابطے میں ہیں، ان کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ملک کی تاریخ کا یہ انتہائی اہم مارچ اس وقت قانون کی واپسی کے لیے، تو ہم 24 مئی کو اپنے گھروں سے مارچ کرتے ہوئے دھرنا چوک پر 3 بجے پہنچیں گے۔ نماز انشاءاللہ العزیز، نماز عصر کا سمجھیے جو وقت ہم دے رہے ہیں، یہ مارچ 6 بجے ختم ہوگا، نماز مغرب 6:45 کو ہے۔ مارچ سے واپس ہوتے ہوئے نماز عصر ادا کی جائے گی۔ نماز عصر مارچ کے اختتام پر سمجھیے کہ ادا کی جائے گی۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن نہیں ہے اور اس کے اپنے ذاتی کوئی مفادات نہیں ہے۔ یہ راست سمجھیے کہ صاحب ملت کے مفاد میں، ملک کے مفاد میں جد و جہد کرتی ہے۔ اس کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی راست امت کے مفادات کے لیے جد و جہد کرتی ہے۔ اس کا کوئی سیاسی سمجھیے کہ صاحب مقصد نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں سیاسی مقصد، کچھ ہائی جیک بھی ہو رہے ہیں، کچھ فلاں بھی ہو رہے ہیں، اس پر ابھی کوئی تبصرہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نہیں کرے گی۔ یہ ایک لمبی لڑائی ہے اور انشاءاللہ بل کی واپسی تک یہ لڑائی جاری رہے گی۔ یہ سمجھیے کہ مسلمانان ہند کا عزم ہے، بل کی لڑائی تک یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ یہ سمجھیے کہ صاحب کوئی فرد یا کوئی شخصیت یا کوئی بھی اگر موومنٹ سے الگ ہوتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ مسلمان لڑائی نہیں لڑ سکتے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ یہ لڑائی جاری رہے گی، عدالتی لڑائی بھی جاری رہے گی، سڑکوں پر بھی یہ لڑائی جاری رہے گی، اور یہ تاریخ ہند کے انتہائی اہم موڑ پر مسلمانان ہند آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آزادی کے بعد سے آج تک مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا چیلنج نہیں آیا۔ تقسیم ہند کا ایک بڑا چیلنج تھا جس کو پامردی سے ہندوستان کے مسلمانوں نے مقابلہ کیا، قتل عام ہوا، بہت کچھ ہوا، لیکن اس کا مقابلہ کیا، اور پھر زبان پر حملہ کیا گیا، مسلمانوں کی جائیدادوں پر حملہ کیا گیا، فسادات کے ذریعے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوششیں کی گئی، شریعت کو بدلنے کی کوششیں کی گئی، مینٹیننس ایکٹ لایا گیا، پھر بابری مسجد کا مسئلہ آیا۔ یہ سارے مسائل کو مسلمانان ہند نے بڑی پامردی سے مقابلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس وقت بل کی واپسی کے لیے بھی امت پوری ایک آواز ہے۔ امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پریس اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کا سوشل میڈیا مختلف باتیں بتلا رہا ہے۔ خود جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں چھوٹی اور بڑی 35 جماعتیں ہیں۔